ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. 9th پارہ ہے درہ قرآن 2024 سورۃ الاعراف آیت نمبر 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا، ان کی قوم کی متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، یعنی تمہارے دین سے نجات دی، وہ جو کفر اور شرک والا دین تم کرتے تھے اس سے. اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، یعنی یہ ناممکن بات ہے. لیکن ہاں کہ اللہ ہی نے اگر جو کہ ہمارا مالک ہے اسی نے اگر کوئی مقدر ہمارا کر رکھا ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ سارا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دینا بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہمارے پروردگار ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ قوم شعیب کیسی تھی. ان کی سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. سیکنڈلی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے راستے میں بیٹھا کرتے تھے، جیسے نا لوگوں کو ستانے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے راستے کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی چیز ہے کانٹے دار ہے، کچھ ہے کوئی خرابی والی، کوئی نقصان دہ، تو اس کو ہٹا دیا جائے اور راستے میں نہ بیٹھا جائے. اگر آپ کو کوئی کہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل راستے میں بیٹھ نہیں سکتے، آوازیں نہیں کر سکتے، کوئی شر والا کام نہیں کر سکتے، کوئی وہاں پر شرارتیں نہیں کر سکتے، وہاں پہ کوئی نجس والا کام، نجاست نہیں پھیلا سکتے. تو راستے کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے حقوق بنائے. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ایک کچھ کرائٹیریاز مقرر کیے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ستانے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھا کرتے تھے جو ایمان والے تھے اسپیشلی، تاکہ ان کے پاس تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکے اور انہیں بدظن کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ قریش مکہ، آپ کو پتہ ہے قریش مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ تالیاں بجاتے تھے ادھر جا کر جہاں پہ عبادت ہو رہی ہوتی تھی اور راستے میں بیٹھتے تھے تنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ ہے اس کی طرف ایک تو اشارہ آپ نے کل پڑھ لیا. پھر آج یہ جو ان کے قوم کے متکبر سردار، ملا کہتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں، اور پھر استکبرا جنہوں نے تکبر کیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے نا اپنے ہمراہ جو جتنے بھی آپ کے اوپر ایمان لائے نا ان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس بستی کے جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ متکبر سردار جو تھے، یعنی تکبر کرنے والے سردار، وہ ان کو آپ دیکھیں وقت کے نبی کو، استغفر اللہ، ذرا اس ذہن کو لے کے، اس آزمائش کو ذرا لے کے دیکھیں، اپنے اوپر لے کے دیکھیں اور اپنی اس بات کو سمجھیں. اور آپ دیکھیں اس تکلیف کو سمجھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ وہ خود وقت کے نبی ہیں. اور ان کو جو آپ دیکھیں جو نبی ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر میڈیوکرز ہوتے ہیں، یا پھر میڈیوکر سے بھی تھوڑا سا کم، کیونکہ ان کا فکر اختیاری فکر ہوتا ہے. تو ان کے لائف سٹائل میں سادگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی اگر قوم میں دیکھیں گے نا تو ان کے سرداران میں سے نبی نہیں مقرر کیے گئے، بلکہ قوم کا جو میڈیوکر طبقہ ہے نا ان میں نبی مقرر کیے گئے. اچھا، اس میں ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ تاکہ جو میڈیوکر یا لوور طبقہ ہے نا اس کو دین میں آنے میں کوئی حجت نہ رہے. ادروائز بہت سارے لوگ تو یہ کہہ کر بھی سائڈ پہ ہو سکتے ہیں کہ جی جو نبی تھے وہ تو بہت زیادہ پیسے والے تھے یا بہت زیادہ ایلیٹ کلاس میں سے تھے، تو ہم تو کیونکہ ایلیٹ کلاس میں سے نہیں ہیں تو ہم عمل کیسے کریں. تو اسپیشلی ان کو اس طرح سے ان کو میڈیوکر اس طرح سے رکھا بھی جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے اور وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ان کو کوئی
بدگمانی بھی نہیں ہوتی، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اس حال میں رکھا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا یا جتنا کچھ زیادہ ہوگا تو وہ جو ہے اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے سرداری کا اپنا الگ حساب ہوتا ہے، کیونکہ پوری قوم کا حساب تو سردار نے دینا، اس کے دین کا، اس کی معیشت کا. اور اس زمانے میں جب کہ قبائلی دور تھا اور سارا کچھ سردار ہی. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اگر آپ ابھی بھی کچھ عرصے پہلے کی تاریخیں دیکھیں گے نا تو گھر پہ راشن پہنچانا، جتنے بچے ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کی جو بھی تعلیم ہے، ہنر سکھانا، وہ سب کام جو ہے وہ جو آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں نا قبائل کا جو سردار ہوتا ہے نا قبائلی علاقوں میں، تو ان سرداروں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس دور میں تو اور بھی زیادہ ہوتی تھی کہ سارا راشن پہنچانا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا. یعنی سرداری کوئی بہت وہ چیز نہیں ہوتی تھی بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے قوم کے سردار جو ہے وہ دین کی بھی ذمہ داری سمجھو خود ہی لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ان کے خیال میں کہ دین کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کو ہرقل کا یاد ہو تو ہرقل تھوڑا تھوڑا دین کی طرف آ گیا تھا، مگر اس کو لوگوں کا، اپنی قوم کا ڈر تھا، اور قوم بھی اس کے اگینسٹ ہو گئی تھی. اور پورا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے ہرقل نے، کہ قوم جو ہے ان پر چڑھ دوڑی تھی کہ اگر آپ استغفر اللہ، وہ چاہتی تھی کہ دین کی طرف نہ آئیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط ارسال کیے تھے، تو جب خط ہرقل کو رسل کیا تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا بہت اس کے دل میں آ گئی تھی، ایمان کے لیے نرمی آ گئی تھی، مگر قوم کی وجہ سے، کیونکہ قوم اتنی مشتعل ہو گئی تھی اور وہ قوم کو سمجھا بھی نہیں سکا تھا. تو پھر وہ اپنا جو خط تھا نا وہ اس نے اپنے ایک فرینڈ کو بھیجا تھا، اور وہ فرینڈ اور اس کی قوم جو ہے نا وہ نا ایمان لے آئی تھی. یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور مجھے پرسنلی یہ واقعہ بڑا اچھا لگتا ہے. بہت لمبی حدیث کے اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا تو ان کے اگر سرداران کی اگر ذمہ داری ہے تو سرداران کا جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر سرداران میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا وہ ایمان لے کے آتی ہے. کیونکہ ان کو، اور آج بھی آپ دیکھیں قبائلی علاقے یا وڈیرو سسٹم میں آپ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے الیکشن کے اس میں آپ دیکھتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہے، اتنے ووٹ ہمارے علاقے کے، اتنے ووٹ آپ کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو جو ان کے سردار ہوتے ہیں نا ان کی کرنی ہے، ان کی جو ہے نا پیروی ہی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک متفقہ طور سرداران کا ذکر آتا ہے، ایک سردار کا نہیں آتا، تمام سرداران بیٹھے. جیسے آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے سرداران کا، انہوں نے بھی بیٹھ کے دارالندوہ میں سازش کی تھی نا، ان کا بھی آپ دیکھیں گے بیٹھے، اور انہوں نے ایک فیصلہ سنایا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ آپ یا تو یہاں سے نکل جائیں اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کے، یا پھر آپ ہمارے دین میں واپس آئیں. استغفر اللہ. وقت کے نبی کو آپ ذرا ذہن میں لے کے آئیں کہ وقت کے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے. اور تو حضرت شعیب علیہ السلام ذرا بھی ریش نہیں ہوئے، مشتعل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں، گو ہم اسے مکروہ سمجھتے ہیں. اولو کننا کارہین، ہم اس کو کارہین کا مطلب کراہت سے نا ناپسند کرنے والے ہوں تو بھی ہم واپس آ جائیں، یعنی تم زبردستی لے کے آؤ گے ہمیں. تو انہوں نے ان سے ایک طرح سے مذاکرات کی، یہ بات کی ان سے، کیونکہ ایک تو ایمان لانے والے لوگ بھی کم تھے اور ظاہر ہے جہاد کا حکم نہیں تھا، جنگ کا حکم نہیں تھا، تو ان کو مذاکرات کی سطح پہ ہی بات کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا، اور اگر ایسا کر لیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی تہمت ہو جائے گی کہ ہم ایک طرح سے یعنی اگر ہم اس آپ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہوگی کہ ہم تو دین میں آ گئے تھے اور وہ تو نبی تھے، اور جو ایمان لے آئے تو وہ اب دوبارہ سے کیسے تمہارے جہالت کے دین میں کیسے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے سرداران کو کہا کہ اگر ہم تمہارے دین میں کیسے آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اس سے نجات دی ہے. یعنی جہالت سے نجات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی فیور ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کی زندگی سے ہمیں نجات دیتے ہیں. اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہمیں نا بعض اوقات کبھی مڑ کے دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جہالت کی زندگی میں ہم کتنے برے فیصلے کرتے تھے، کتنے بری زندگی گزارتے تھے، کتنے بے وقوف ہوتے تھے. میں تو اس کو یہ کہوں گی ہم بے وقوف ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں پھر سے آ جائیں. ہاں اگر اللہ نے کوئی جو ہمارا مالک ہے اس نے مقدر کر دیا ہو تو وہ ایک الگ بات. اچھا اس میں نا اس میں بہت عاجزی کا معاملہ بھی نظر آتا ہے کہ ساری بات کر کے پتہ ہے کہ وقت کا نبی ہے وہ، تو کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کے باوجود اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ہوگی.
ٹھیک ہے، اور تقدیر کے اوپر اپنے فیصلے کو نہیں رکھا. یہ نہیں کہا کہ نہیں بس ہم نے کہہ دیا یہ، بلکہ بہت ہی جس کہتے ہیں عاجزی والی بات کی کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہوش و حواس میں تو یہ نہیں کر سکتے، عقل اور سمجھ کے ساتھ تو ہم تمہارے دین میں واپس نہیں آ سکتے، لیکن اگر اللہ نے کوئی مقدر میں کچھ ایسی چیز لکھ دی ہے تو پھر اس سے تو ہم بھی عاری نہیں ہو سکتے. ایک چیز یہ کہ مقدر پر ایمان رکھنا یہ اس زمانے سے چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، جو تقدیر ہے نا، یہ تقدیر پہ ایمان صرف ہماری شریعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ تقدیر کا ہی معاملہ آ رہا ہے نا، تو تقدیر پہلے سے. ٹھیک ہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اللہ ہی پر بھروسہ ہم کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے. اچھا، ساری بات مختصراً کر کے، اتنا مختصر سا خطبہ تھا نا، اس کے فوراً بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے نا کہ ربنا، ایک تو یہ کہ اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنا. فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے. بہترین اس معاملے جو ڈیڈ لاک ہو گئی ہے نا، اس کو تو بہترین کھولنے والا ہے. فتح کنجی کو بھی کہتے ہیں نا، چابی کو، کہ جو ڈیڈ لاک ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اس میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ اب اس مسئلے کو کبھی بھی اگر ڈیڈ لاک کوئی سچویشن ہو جائے کہ سب اپنے اپنے موقف پہ اڑے ہوئے، اور یہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ دعا بڑی اچھی ہے کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ یہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن عام زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی ضد پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اور انسان یعنی دو فریق میں سے کوئی ایک ہی حق پہ ہوگا نا، تو وہ جو ایک حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وانت خیر الفاتحین، سوری فاتحین. ٹھیک ہے، فاتحین نہیں فتح، ہاں صحیح تو ہے، صحیح تو پڑھا ہے فاتحین کا. الف اس پہ لکھا ہوا ہے، اصل میں میرے پاس قرآن بہت چھوٹا ہے نا، الف کھڑا الف لکھا ہوا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کیا کہا اب ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کو کہنے لگے کہ اگر آپ ان کے راستے پہ چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اب دیکھا کہ شعیب علیہ السلام تو نہیں مان رہے، تو جو ایمان لائے تھے نا ان کو پکڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا، کیونکہ آپ دیکھیں وہ بالکل اینڈ لمٹ پہ آ گئے تھے سرداران. اب وہ کوئی اسٹیپ اٹھانے والے تھے. اس سے پہلے کہ وہ اسٹیپ اٹھاتے، اچھا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اتنی مہلت، دشمن کو کبھی اتنی مہلت نہیں دیتا کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کوئی اسٹیپ اٹھا لے. یہ یاد رکھا کریں کبھی بھی، ہے کبھی بھی آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، اتنا بلیو آپ کو ہونا چاہیے کہ جتنی آپ کی ہمت ہے نا اتنی تکلیف اللہ تعالیٰ جو دے اللہ تو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش آپ کے نصیب میں لکھی ہے اتنی تکلیف آپ تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی اسٹیپ اللہ تعالیٰ آپ کی جو اگر میں دشمن کہوں یا آپ کی مخالف پارٹی کہوں، وہ ایسا کوئی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نہیں لینے دے گا اگر آپ ایمان پر ہیں. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے گا. یہ آپ کا مطلب 100% ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ جو ان کے اسٹیپس کا ڈر ہے نا وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ یہ تو اس پوزیشن پہ آ گئے تھے نا سرداران کہ بھئی آپ نکل جائیں، وہ یہ تو در بدر کرنے کو موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب آگے دیکھ لیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتا ہے نا تو اللہ کا فیصلہ ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر ایک یا دو بندے کی بات نہیں رہتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں قوم نوح کا معاملہ دیکھ لیں، قوم لوط کا معاملہ دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک یا دو کو نہیں پکڑتا، وہ پھر پوری قوم تباہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم اس غلط فعل میں شریک ہوتی ہے، اس لیے پوری قوموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کی سنت ہے کہ اس پورے دیکھیں زلزلہ جب ہوتا ہے نا تو یہ ایک طرح سے اجتماعی چیز ہوتی ہے، مگر یہ آپ اللہ کی قدرت نہیں دیکھ رہے کہ اس پورے زلزلے میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا گیا. اب ان کے گھر بھی بیچ میں ہی ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ الگ سے کوئی انہوں نے کالونی بنا رکھی ہو کہ جہاں پہ زلزلہ نہ آیا ہو، اور صرف ادھر زلزلہ تو پوری بستی پہ ہی آیا تھا نا. مگر اللہ کا سسٹم ہے،
ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا ایمان، آپ کی توحید جو ہے نا وہ آپ کو خیر کی طرف لے جائے گی، وہ آپ کو مشکلات سے بچا لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کتنا ہی آپ دیکھیں طوفان نوح کتنا سخت طوفان تھا جس میں اب پہاڑوں جتنی جو ہے نا موجیں تھیں، اور کشتی ہاتھ کی بنائی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام نے جو بنائی تھی، اور اس کشتی میں بھی خیر جو ہے نا رہی، اور اس کشتی میں ہی اللہ تعالیٰ نے بچا لی. اس میں اتنی طاقت اللہ نے ڈالی کہ وہ ان پہاڑوں کے اوپر بھی چل رہی تھی خیر سے، اور ہے نا وہ اپنے منزل پر پہنچ گئی. ٹھیک ہے نا، تو آپ کا ایمان آپ کا نا جو ہے نا منزل پار، آپ کو منزل پہ پہنچاتا ہے. آپ کا ایمان آپ کا راستہ پار کرواتا ہے، یہ یاد رکھیں. ہم لوگ نا ایمان، کیونکہ ایمان کو ہمارا زیادہ راہ ایمان ہونا چاہیے نا، ہدایت ہونی چاہیے نا، صراط مستقیم ہونا چاہیے نا. ہم اس زیادہ راہ کو ابھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور ساری زیادہ راہ ہیں ہمارے پاس، مگر ہمارے پاس یہ والی زیادہ راہ نہیں. اس لیے ہماری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں. اس بات کو سمجھیں آپ نا. ٹھیک ہے، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہوگی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی ایسا بالکل جیسے نہیں جھاڑو ہی پھٹ جانا. ان جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑے، اور وہ اب اس سے کچھ دیر پہلے وہ دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ دھمکی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پھر ایک ہی بار میں خاتمہ کرتا ہے. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے. آپ دیکھیں کہ وہ سارا معاملہ بستی پر، اور شعیب علیہ السلام اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہیں، اور فرمانے لگے کہ میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پہ کیوں رنج کروں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بھی چیز یہاں سے سیکھی کہ جب کوئی واقعی اللہ کے زیر عطاب والے لوگ ہوں نا تو ان کے لیے سافٹ کارنر بھی نہیں ہونا چاہیے. مثلاً LGBT والے لوگ، ٹھیک ہے، کیا ان کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی سافٹ کارنر ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں. اسی طرح سے شیطان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، وہ تو ٹوٹل رجیم ہے، مطلب دھتکارا ہوا، تو اس کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے یاد رکھیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر سافٹ کارنر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں جب تبلیغ کے معاملے میں نا، تو آپ اس میں جو ہے نا جو لوگ سیکھنے کی طرف آئیں یا سکھا رہے ہیں چاہے وہ غیر قوم ہے، تو اس وقت آپ کے اندر سافٹ کارنر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بالکل ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہوا ہوا ہے اور اس نے آنا ہی نہیں ہے دین کی طرف، تو پھر وہاں پر ان کے لیے یا ان کے اوپر سزا مسلط ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، مثلا حد جاری ہو گئی کسی کی اور اس کا کمپلیٹ پتہ چل گیا کہ یہ ایسا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حد جاری کر دی ایک بندے کا، اور حد جاری ہونے کے بعد اب توبہ، استغفار، تبلیغ، یہ سب سسٹم ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، اب کوئی اس کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہوگا، اسپیشلی اس کے لیے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا. ایسی تمام قومیں، مثلاً لوط علیہ السلام کی قوم ہے، مثلاً نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جنہوں نے تکذیب کی تھی، تو ان کے لیے ہمارے پاس سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے جی ان کے ساتھ اکثر لوگ کرتے ہیں. اس کو تو چھوڑیں، لوگ تو وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کیسی ہوائیں چل رہی ہیں آج کل کہ ان کے اوپر بھی وہ بیچارے جانوروں کو کیوں مارتے ہیں بھائی. مطلب یہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کہ بھئی اس کو کھانا کھلا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو، بھائی یہ ہماری سنت ہے، اور وہ جانور مطیع ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کی آنکھوں کو کبھی دیکھیں، وہ تو جو ہے نا، ہاں وہ تو نظر نہیں اٹھاتے، وہ تو قربان ہونے کو تیار بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو شاعر اللہ ہے نا، تو ان کو ایز اٹ از تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑو تاکہ وہ گڑائیں. پھر ہم نے یعنی کہ اگر کوئی نہیں مانتا جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، تو پھر ان کو دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھنا پڑتا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آباء اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی، تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہیں تھی. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ انسان جب ایک ٹراما سے گزرتا ہے، پھر اس کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلتا، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے ان چیزوں کو. کبھی جو ہے انسان پہ اچھے حالات آتے ہیں، یا اس کی ایک نسل پہ اچھے حالات آتے ہیں اور ایک نسل پہ کچھ برے حالات آتے ہیں. یہ بھی آپ نوٹس کریں گے
کہ اگر باوجداد میں سے کچھ اتنے اچھے حالات میں نہیں رہے معیشت کے اعتبار سے تو ان کی اگلی نسل میں یہ چیز ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے نا بدحالی آنی شروع ہو جاتی ہے, ان کا کریکٹرائزیشن جو ہے نا ان کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ پیسہ بھی تو انسان کو خراب کر دیتا ہے نا, پھر وہ دوبارہ اسی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں جس پہ ان کے آباد رہتے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو تنگی آتی ہے, راحت پیش آئے, جب ان کو ترقی ملتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ پھر سے وہ جو ہے وہ اپنی دوسری روش پہ آ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے, لیکن انہوں نے تو تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. بما کانوا یکسبون, کہ جو وہ کرتے تھے اس میں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بستیوں کا اجتماعی طور پر ایمان لانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور بستیوں میں اجتماعی طور پہ کیسے ہوتا ہے کہ جب دیکھا جائے کہ ایک بندہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو یہ جو خیر کی تعلیم دینا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے انسان رکا رہتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ خیر کی تعلیم دینا بند کر دیں, امر بالمعروف بند کر دیں, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس معاشرے میں رک جاتا ہے نا, تو پھر وہ معاشرہ جو ہے نا اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے بارش بھیجتے تھے. آپ دیکھیں ہماری قوم میں بھی ایسی بیماریاں آ گئیں, کفر, شرک, بدعت اور دین سے دوری. ان کا علاج ہے دین سے قریب ہونا. اگر ہم بھی دین سے قریب ہوں گے نا, سب مسئلوں کا حل ایک ہی ہے کہ اگر ہم دین سے قریب ہو جائیں گے نا, تو اس میں دیکھیں خوشخبری بھی ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں نازل کرے گا اور دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہمارے جو معاشرے کا بھی حل جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے, جس وقت وہ سوتے ہوں. اچانک آتا ہے نا. آپ دیکھیں قوموں پہ عذاب اچانک یکایک آتا ہے. کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے. یعنی عذاب کا کوئی وقت نہیں, وہاں پہ شب کے وقت اور یہاں پہ دن چڑھے, یعنی کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور وہ اپنے کھیلوں میں مشہور ہوں. کیا پس وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آئی ہو کوئی بے فکر نہیں ہوتا. یعنی انسان کو ہر وقت اللہ کا عذاب اور روز قیامت یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے دفعتاً کبھی بھی پکڑ لیا جائے گا, دفعتاً میرے پر کبھی بھی موت طاری ہو سکتی ہے. اور کیا ان لوگوں نے جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے انہیں یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں. یعنی پچھلی قوموں سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم ان سے بیان کر رہے ہیں, اور ان سب کے بعد ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے. پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا نا, یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. یعنی اتنی ان کے اندر پھر انا آ گئی, یعنی ابتدا جس چیز کی وہ تکذیب کر بیٹھے نا, تو پھر کیا ہوا. ایک تو یہ کہ پھر ان سے ایمان لانے کی ایک جو قوت تھی نا وہ بھی سلب کر لی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی حق بات پہنچے اور وہ دفعتاً ایک دم اس کو ہے نا بغیر سوچے سمجھے نو کر دے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب وہ ایک دفعہ انہوں نے نو کر دیا نا, تو پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اندر بھی انا آ جاتی ہے کہ اب ہم واپس کیسے پلٹیں, اب ہم کیسے اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کریں. سیکنڈلی اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی سلب کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھیں کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے نا کہ کہہ دے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بنتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کو ایمان اور اسلام میں اولین لوگ پسند ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو پسند کون لوگ ہیں. پیروی کرنے والے لوگوں کا اجر تو پکا ہو جاتا ہے, مگر جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں نا اسلام میں, ایمان میں, کہ کوئی بھی نہیں آ رہا ایمان میں, ہم آئے. مثلا ایک بات ہے, جب مدرسۃ الحادث شروع ہوا تھا نا, تو بہت تھوڑا سا چھوٹا سا گروپ تھا. اس وقت ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں کہ نا اتنا پھیل جائے گا یا ہم اتنے پروجیکٹس شروع کر دیں گے. آج آپ نے الحادی اسٹوڈیو پہ گئے, آپ لوگ انٹری مار کے آئے آپ لوگ.
گھوم کے کیا ہے دادی اسٹوڈیو میں. تو اس وقت ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں کہ کبھی الہادی انٹرنیشنل بھی ہوگا جس میں ہم غیر قوموں کو بھی ہم بتانے شروع ہو جائیں گے, ان کو بھی ہم دین کی طرف. اور وہ سب سے مزے کا ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب ہم کسی یعنی یہودی یا نا اہل کتاب جو بھی ہوتے ہیں, یہ نصارہ یا بدھسٹ یا ان لوگوں کو جب ہم کرتے ہیں نا ٹارگیٹ کرتے ہیں, تو وہ بڑے مزے کا سین ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلی ہی سٹنگ میں اسلام نہیں قبول کر لیں گے, مگر ان کے اندر تلاطم برپا کر کے آ جائیں گے, طوفان کھڑا ہو جائے گا. یہ کیونکہ لا اگر ان کے اندر ہم نے ڈال دی نا کہ نفی اپنے دین کے لیے جب لا ڈال دی نا, تو باقی کا مرحلہ یہ کم از کم ریسرچ کے تھرو یہ عبور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کلمے کا آدھا حصہ بھی کسی غیر مسلم کے دل میں ڈال کے آتے نا, لا الہ, ٹھیک ہے, الا اللہ, یہ کلمے کا آدھا حصہ, بلکہ اس کا صرف ایک پارٹ لا, کہ تمہارا دین کچھ نہیں ہے. یہ لا کیا ہے, تمہارا جس عقیدے پہ تم چل رہے ہو نا وہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل میں تو دین اسلام ہے. تو بہت ساری چیزیں وہ ویسے بھی جو ہے نا اس کی سرچ کرنے شروع ہو جائے. تو اس وقت ہے نا چھوٹا, تو اس وقت میں سوچتی ہوں کہ وہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہوئے نا, کہ کوئی بھی نہیں آ رہا تھا دین کی طرف, اور اس وقت لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا. پھر اس وقت ظاہر پبلک لیکچرز بھی ہوتے تھے, تو جب بھی ہوتے تھے تو ٹاپکس یہی ہوتے تھے, لوگ ہے نا سوال بھی ایسے ہی کرتے تھے, نہیں وہ نا مہندی کیوں نہیں کرنی چاہیے, اور وہ نا یہ جو ہماری روز مرہ کے جو ہمارے سوال کل کیوں نہیں ہونے چاہیے بھائی, ویسے بھی ہو رہی ہوتی تھی. مطلب ہے نا پبلک لیکچر ہوتا تھا, ساتھ ہی ساتھ ہے نا سوال جواب خود ہی شروع ہو جاتے, اسی کے بیچ میں سوال جواب شروع ہو جاتے تھے. تو میں کرتی رہی, میں کبھی لیکن میں ایک چیز کرتی تھی, میں ان کا چیلنج کرتی ہوں, چلے لائیں آپ مجھے لا کے دکھائیں قرآن و حدیث سے نا یہ سب چیزیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح ہیں, تو آپ ہمیں لا کے دکھا دیں. وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. اتنے سال ہو گئے, 2000 میرا خیال ہے 8 میں ویسے تو کھول دیا تھا, 2009 میں باقاعدہ مدرسۃ الہادی کا نا اسٹارٹ ہو گیا تھا الگ سے. تو اب 2009 سے آپ لگا لیں کہ کتنا 15 سال ہو گئے. اور 99 کے بعد 99 میں پاس آؤٹ ہوئی تھی. 99 سے میں ایک طرح سے اسپیڈ میں آئی. میں ویسے 97 میں آ گئی تھی, مطلب میں 97 میں ایز اے لسنر جانا شروع ہو گئی تھی. تو جو اچھا آج بھی ہم جب جاتے ہیں نا اپنے انسٹیٹیوٹ, تو نا ہم سینئر بہت زیادہ ہیں نا, تو نا بہت ہی الگ ہمیں, اور ہم اس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ اب یہ چینجز آ گئی ہیں, تو ہمیں الگ سے پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہوتا. تو اس وقت کوئی بھی اس طرح سے دین کی طرف لوگوں کو بڑی اس وقت عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی دین سیکھنا, اچھا دین سیکھنے جا رہے ہو تم لوگ. اور اسی طرح سے جب مدرسۃ الہادی شروع ہوا تو دین سیکھنے جا رہے ہیں, اچھا بھائی دین تو ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے پڑھ لو. نہیں سیکھنے جا رہے ہیں, اچھا سیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں جو شروع میں لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد تو ایک موب نے آ ہی جانا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو وہ جو ہے نا ان کی بات الگ ہی ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ, اب اس میں آپ دیکھیں گے اس والے پارے میں کہ آپ ہے نا یہود کی بات بہت سنیں گے, بہت دیکھیں گے. یہود کا نفسیات کے اوپر بات ہوگی. اور پھر آگے جو قصہ آ رہا ہے وہ موسیٰ اور فرعون کا آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. تو پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون کی اور اس کے امراء کے پاس بھیجا, اور فرعون مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہیں کیا. اور سو دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا, یعنی اس کو قبول نہیں کیا. حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے, قبول کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون, میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں, میرے لیے یہی شان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کے سوا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں, سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. ٹھیک ہے. اب اسی دربار میں جہاں پہ وہ پرورش پا چکے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت آسیہ نے گود لیا ہوا تھا نا ان کی, تو ادھر جا کے بالکل حق بات. آپ ذرا اس پورے خطبے کو دیکھیں, بڑا مختصر مگر بڑا جامع اور بہت بہادری والا خطبہ, کہ وہ جو غلام قوم ہے جن کو غلام بنا رکھا ہے, اور وہ کتنی بڑی قوم ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اینڈ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ نا اس کو قبول کر لیں, دلیل لے کے آئے ہیں, قبول کر لیں دین کو, اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں. ٹھیک ہے. یعنی وہاں جا کر کلمہ حق یہ بلند کرنا کتنی بڑی بہادری کی بات ہے. تو مومن جو ہوتا ہے نا بہادر ہوتا ہے, حق بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہے. ہمیں سکھایا گیا نا کہ بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی مقابل ہو تو حق بات کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.
فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں تو اس کو آپ پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے جب دیکھا کہ اس طرح سے ڈائریکٹ بات کی جائے تو کہا کہ معجزہ، اس کو یہ تھا کہ بھئی کیا معجزہ ہوگا. تو آپ نے اسی وقت اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا. اچھا وہ جو عصا تھا نا اس میں آپ کو پتہ ہے ایک معجزے کی صفات پیش کی گئی تھی. آگے وہ جو واقعہ آئے گا، وہ جب وہ آگ لینے گئے تھے، وہ بیسیکلی وہ عصا ہی تھا. وہ عصا، ہاں عصا مطلب ایک ڈنڈا ٹائپ نہیں ہوتا، وہی تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے پاس کہ اس کو ڈال دیجئے، تو اس میں وہ کچھ کیریکٹرسٹکس ڈال دی گئی تھی کہ اب وہ جس نیت سے ڈالتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اس نیت سے وہ چیز بن جاتی تھی. وہ جو ڈنڈا ان کا پکڑنے کا عصا سمجھتے ہیں نا، ڈنڈا جو ہوتا ہے پکڑ ٹیک لگانے کا یا سہارا پکڑنے، وہ ایک ڈنڈا. ٹھیک ہے. تو جس نیت سے ڈالتے تھے نا وہ اس طرح سے ہو جاتا تھا، یا بعض اوقات خود ہی وہ اپنی شکل چینج کر لیتا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی ڈال دی تھی. مطلب آج کے دور کے لوگ تو حیران ہو جائیں یہ سب چیزیں. میں سوچتی ہوں آج کی یوتھ اگر قرآن پڑھے نا تو اس کی تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جن ٹیکنالوجی کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، ان سے کہیں بڑی ٹیکنالوجی آپ کے قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوا. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت چمکتا ہوا. یہ دوسرا معجزہ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ہاتھ وہ جب جیسے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ایک دم شائننگ آنی شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بہت بڑا ماہر جادوگر ہے. اب کیونکہ ادھر جادوگری کا دور تھا تو انہوں نے جو ہے، حالانکہ وہ بتا چکے ہیں کہ میں نبی ہوں، مگر انہوں نے پہلا الزام خود ہی لگا دیا کہ نہیں یہ تو جادوگر کر سکتا ہے، تو یہ تو جادوگری والے معجزے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ یہ تو کوئی بہت ماہر جادوگر ہے. یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دیں، تو تم لوگ کیا مشورے دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہر میں ہر کارو بھیجیے. اچھا بے دین جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دین والوں سے خدشات اور خطرات ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ساری دنیا جو ہے نا وہ ان کی وہ لٹ جائے گی نا، ہماری تو ساری دنیا لٹ جائے گی اگر ہم جو ہے نا دین میں آ گئے. اچھا اب انہوں نے جو ہے نا، کیونکہ یہ دنیا دار لوگ تھے نا تو ان کو لے دے کے یہی باتیں سوجی کہ بھئی ہے نا یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ جو ہے نا تمہیں سرزمین سے باہر کر دیں اور خود قبضہ کر لیں سرزمین کی. آنے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بھئی ان کو ہے نا بنی اسرائیل کو ساتھ دے دو، ہم جائیں گے. ایک جملے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ میں کوئی یہاں پہ حکومت کروں گا یا میں کوئی یہاں پہ رہوں. ایون اپنا رہنے تک کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں یہاں پہ اسٹے کروں گا یا قوم اسٹے کرے گی یا میری قوم یہاں پہ ہے تو اس لیے اب الیکشن ہونے چاہیے تو اب ہے نا آدھی تمہاری آدھا علاقہ تمہارا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا، یا ان کو تم اچھا چلو غلامی سے ہی نجات دو. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ کہا کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دو، یعنی ہم کہیں بھی چلے جائیں گے تمہارے ادھر نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں کتنا تضاد ہوتا ہے نا الزام میں اور حقیقت میں. مگر یہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ یہ اس لیے آئے کہ آپ کی جو ہے نا حکومت پر قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو مہلت دیجیے، ہم کیونکہ یہ تو جادوگر، یہ تو جادو سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جادوگر کا مقابلہ یا جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے. وہ سب آپ بھیجیے کہ شہر میں سب کو، اور وہ ہے نا ماہر جادوگروں کو بلا کر وہ لے آئیں گے. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا. اچھا دیکھیں جو جادوگر ہوتا ہے نا وہ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں نا وہ آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں. جو نبی ہوتا ہے نا اس کی نظر دنیا کے فائدے پہ نہیں ہوتی. ویسے بھی دنیا یعنی کہ جو ضرورت کی دنیا نا اس پر بھی فائدے پہ بھی نہیں ہوتی. اگر آپ غزوہ بدر کا معاملہ دیکھ لیں تو وہ قافلہ تو نکل گیا تھا، اور اصل میں تو جنگ میں تو نقصان کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور وہ جنگ ہو گئی غزوہ بدر. ٹھیک ہے نا. تو جو نبی ہوتے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت زیادہ قریب ہے، آخرت زیادہ اچھی چیز ہے. اگر دنیا کا سودا ہو کر بھی اگر دنیا لٹ بھی جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، آخرت نہیں خراب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جادوگر دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اجر چاہتا ہے، اسی لیے وہ فوراً کہنے لگا کہ بھئی اگر ہم غالب ہو گئے تو پہلے یہ تو بتائیں نا کہ ہمیں صلہ کیا دیں گے، اجر کیا ملے گا، ہماری پے وے تو ڈیسائیڈ کریں ہماری. ٹھیک ہے. تو اور نبی کیا کرتا ہے
نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے. پیغمبر کبھی بھی دنیا کے فائدوں کے لیے معجزہ نہیں دکھاتا, صرف اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے معجزہ دکھاتا. کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ معجزے کیوں پھر دیے جاتے ہیں, ان کی سچائی شو کرنے کے لیے, تاکہ عام لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. صحیح ہے. تو ان کا مشن, اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مشن بھی یہی تھا کہ ایک تو بنی اسرائیل کو نجات دلوانی ہے, اور ان کو ظلم سے نجات دلوا کے ان کو تبلیغ کرنی ہے, ان کو لے کر جانا ہے, اور پھر ان کو ایک جگہ پر آباد کرنا ہے جہاں پہ وہ عمالقہ آباد تھے. وہ جگہ چھڑوانی ہے اور وہاں پر ان کو اسٹے کروانا ہے, اور دین کا اور اپنی کتاب کا جو ہے نا سر بلندی کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ ان کے مشن تھے. ٹھیک ہے. تو اگر بنی اسرائیل تھوڑا سا ساتھ دیتی تو وہ اس مشن میں کامیاب ہوتے, مگر آپ دیکھیں قوم نے ساتھ نہیں دیا تھا. آپ آگے تک دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب جادوگروں نے پوچھا کہ بھئی کیا اجر ہوگا ہمارا, تو فرعون نے کہا کہ تم ہمارے مقرب لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے, یعنی کہ مشیر بن جاؤ گے, وزیر بن جاؤ گے. ان ساحروں نے کہا کہ موسیٰ خواہ آپ ہی ڈالیے یا ہم ڈالیں, یعنی وہ تو جادو سمجھ رہے تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈالو. ٹھیک ہے. بس جب انہوں نے ڈالا, اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ بھئی پہلے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے دلائل سن لیے جائیں. وہ مبلغ بھی تھے, وہ نبی بھی تھے. تو بعض اوقات ایسے کوئی ہمارے مقابل لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے کہیں آپ کی جو بھی کوئریز ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی ہے, خیالات ہیں, جو کچھ بھی آپ پہلے شو کر دیں, تو پھر آپ کے لیے راستہ اور آسان ہو جائے گا ان کو ایکسپلین کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ ان کی تھوڑی سی نفسیات بھی پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ڈالیں جو بھی, اور کتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آپ دیکھیں یعنی ہم تو ہوتے تو فوراً ڈر کے بھاگ جاتے, اتنے سارے جادوگر آ رہے, پوری شہر کے جادوگر آ گئے تھے, اور وہ ایک نبی تنہا. تو انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی. اچھا جادو جو ہے نا محض نظر بندی ہے. جادو جو ہے سم ٹائمز اس کے ریئل اثرات بھی ہوتے ہیں, اور اس کے جادو کے الگ الگ لیولز ہوتے ہیں. مثلا جس کو آپ کہتے ہیں نا کالا جادو, تو وہ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے. تو الگ الگ لیول کے ہوتے ہیں, اور جو کم اثر کا جو جادو ہوتا ہے نا, وہ محض نظر بندی ہوتی ہے. آپ کی نظر جو ہے نا اس پہ کچھ ایسا آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اصل حقیقت دیکھ نہیں پا رہے ہیں, یا آپ کے خیالات چینج کر دیے جاتے ہیں. یہ ہلکے اثر والے جادو ہوتے ہیں کہ آپ بظاہر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, مگر آپ کے خیالات یا آپ کی سوچ پر جادو کر دیا جاتا ہے, اور آپ حقیقت بات سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. آپ کے سامنے سم ٹائمز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ نہیں مان پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بڑا لائٹ سا جادو دکھایا, انہوں نے نظر بندی کر دی. ٹھیک ہے. اور ان کے خیال میں ایک بہت بڑا سحر عظیم دکھا دیا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. اب آپ دیکھیں وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ عصا ڈالیں, اور جیسے وہ انتظار کر رہے تھے رب کے حکم کا, آرام سے کھڑے ہوئے. تو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کیا. آپ کو بتائیں کہ یہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں نا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جادوگروں اور جنوں کے لیے سخت تکلیف دہ آیات ہوتی ہیں. بس حق ظاہر ہو گیا, اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, حق اسی طرح سے باطل کو نگل لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک انڈیکیشن بھی تھی فرعون کے لیے کہ جیسے اس جادو کو اس عصا نے نگل لیا, اسی طرح سے تم بھی جو ہے قائم نہیں رہ سکو گے, تمہارا بھی انجام قریب ہے, ایسا ہی ہوگا. اور وہ ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے نا. بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے, خوب ذلیل ہو کر پھرے وہ جو ساحر تھے. اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے, وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پہ, جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جادو ہوتا تو, کیونکہ جادوگر تو جادو کو پہچان لیتا ہے, تو یہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے, یہ تو واقعی بھائی ایمان کا معاملہ ہے, یہ تو واقعی کوئی معجزہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فوری طور پر جو ہے نا سجدے میں گر گئے, اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ بتانے کے لیے کیونکہ اس سے پہلے تو فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا, تو ایکسپلین کرنے کے لیے, اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہوتا. حضرت عائشہ بھی اکثر کہتی تھی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ابراہیم علیہ السلام کا رب، وہ ان کے ایک آتا ہے کہ جو غصے میں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں پہچان جاتا ہوں کہ جب تم تھوڑا سا غصے میں ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام کا رب، اور جب اچھے ہیں تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یعنی اس میں اصل میں اس میں ایک تو بات یہ میں سب سے سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس جملے کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جس نے تعارف پیش کیا، ان کو تعارف کس نے پیش کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے رب کا تعارف. ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپلینیشن کے لیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں کوئی شرک والا معاملہ بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ والا رب کہ جن کا تعارف ان نبی نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرعون خود اپنے آپ کو نعوذ باللہ خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ والا. پھر آگے فرعون کہنے لگا تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نا اس نے کس طرح سے ان کو ڈیل کیا، کیونکہ فرعون وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ تمہارے یعنی کہ آپ دیکھیں اس زمانے کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر دین پر بھی کسی کو آنا ہے تو اس کو پہلے اجازت چاہیے. یہ صرف سجدہ کر رہے تھے، اپنا دین جو ہے اپنا ایمان لے آئے تھے، تو اس پر فرعون کہہ رہا ہے کہ تم بغیر میری اجازت کیسے ان پر ایمان لیا؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں تاکہ تم سب شہر کے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی. یعنی یہاں اس نے سب کو ایک لپیٹ میں لے لیا ہے فرعون نے کہ بھئی یہ آپ کا کوئی استغفر اللہ کوئی ایک کھیل تھا، تم سب ملے ہوئے آپس میں. سمجھ آئی بات؟ کہ یہ پھر بھی حق کی طرف نہیں آیا، کہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ جادوگر بھی جو ہے ہاتھ پیر چھوڑ چکے ہیں کہ نہیں یہ تو جادو نہیں ہے، باقی معجزہ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو معجزوں کی نو ہاؤ تھی. جبھی تو اس نے شروع میں کہا تھا آپ سچے ہیں تو معجزہ دکھائیں کوئی. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے بھی جب یہ اقرار کر لیا کہ بھی جادو نہیں ہے اور سجدہ کر لیا، سجدہ جو ہے اللہ کو کر لیا اور نبی کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہم آپ کے رب کا اقرار کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے نا کہ وہ نبی ہیں، وہ واقعی نبی ہیں. مگر اس کے باوجود یہ اپنی ضد پہ قائم تھا کہ نہیں تم لوگوں نے جو ہے نا خود اپنی مرضی سے کوئی ایک سیٹنگ بنائی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی سزا دوں گا. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں سولی کی سزا اسی نے ایجاد کی تھی. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر بھی اپنے مالک کے پاس جائیں گے. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا نا. حقیقت ہے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے اگر آپ توحید پر ہیں اور اگر آپ تقویٰ پر ہیں. موت تو انعام ہے ان کا. موت تو اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کے پاس رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. تو موت تو خیر ہے، ایک مومن کے لیے تو موت بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کو ذرا سا بھی کوئی ڈر نہیں لگا، کیونکہ اب ایمان میں آگے تھا نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا، اس سے پہلے وہ ایمان میں نہیں تھے. اچھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرے لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان میں آ جائے فوری طور پر، اور یہ دیکھو فوری طور پر آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرتے ہیں. یہ ذکر پورا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اور تو نے ہم میں ایسا کون سا ایپ دیکھا ہے کہ بجوز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئیں؟ یعنی یہ کوئی ایپ تھوڑی کہ ایمان لانا ایپ تو نہیں ہوتا نا. جب وہ ہمارے پاس آئیں، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان. اب یہ کون جادوگر دعا کرتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام نکال. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا نا جادوگر. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو ایسے ہی رہنے دیں گے وہ ملک میں فساد کرتے پھریں گے؟ ان کی نظر میں ایمان اور ایمان کی زندگی پھیلانا یا کرنا فساد تھا. استغفر اللہ. اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں گے. یعنی یہ تو پاورفل تھے نا، تو ان کو تھا کہ ان کی پاور یہ تھی کہ معبود بھی ہمارا ہی جو ہم کہیں گے نا اسی کو پوجنا پڑے گا. اتنا پاورفل تھا فرعون. اور اس فرعون کے محل میں حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پا گئے. اور ایمان، اتنا ایمان کہ وہ جنت میں اللہ کے پڑوس میں گھر بھی مانگ بھی گئیں، اور ان کی دعا ظاہر قرآن میں آگے تو قبول بھی ٹھہری. فرعون نے کہا ہم ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. فرعون کا دوبارہ ظلم و ستم جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گیا.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، زمین یہ ساری اللہ ہی کی ہے. سبحان اللہ، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بہت پیاری یہ آیات میں سے 128 کہ ان کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ اب وہ ظلم و ستم کا کر چکا تھا، اعلان کر چکا تھا، تو ظلم و ستم تو ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ظلم کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے اوپر صبر، اللہ کا سہارا لے کے، اللہ کے اوپر توکل کر کے اور صبر کر کے، کہ ٹھیک ہے وہی بات کہ مریں گے تو اللہ کے پاس ہی جائیں گے. صحیح ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی دی کہ یہ زمین جو ہے نا اللہ کی ہے، یعنی اس میں ایک اشارہ بھی تھا، تسلی بھی تھی کہ یہ فرعون کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، فائنلی یہ تمہاری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، بجائے ان کے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا. سبحان اللہ، کتنی مشکل اور کتنی تکلیف دہ حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی. جو نبی ہوتے ہیں نا وہ اپنی قوموں کو خوشخبریاں دینے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی قوموں کو ڈراتے بھی ہیں غلط کام پر اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، ان کو تسلیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساتھ ہی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہ وہ تمہیں سرزمین پہلے ہی کہہ دیا سرزمین کا مالک تمہیں بنا دے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ تمہارا طرز عمل بھی دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ فار ایور نہیں ہوگا وہ مالک بننا جو ہے. ٹھیک ہے. ہم نے فرعون والوں کو مبتلا قحط سالی کیا اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. جب ان پر خوشحالی آتی ہے، آل فرعون کا معاملہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا. اور اگر ان پہ کوئی بدحالی آتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کی ساتھیوں کی نحوست کرتا. یہ آل فرعون کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر ان پہ کوئی مشکل آتی تو وہی، اور یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا، نحوست کا کانسیپٹ بھی ذرا آپ کلیئر کر لیں کہ اسلام میں جو ہے نا نحوست وغیرہ نہیں ہوتی ہے، شگن بدشگونی وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ جاہلیت کے اعمال میں سے، تو یہ جاہل لوگ ہی تھے نا، تو یہ ایسی بات انہی کی زندگی میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اسلام میں نحوست وغیرہ نہیں ہوتی. یہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انڈین کلچر میں زیادہ ہوتا ہے یہ منحوس ہے، یہ اسلام میں تو یہ جملہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسلام میں جو ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے طرز عمل سے اس کی زندگی یا تو سنورتی ہے یا پھر اس کی طرز عمل سے اس کی زندگی بگڑ جاتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ کیسی ہی بات ہمارے سامنے لے آؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یعنی کہ بالکل مصرت ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک، اور یہ سب عذاب آل فرعون تھے. اور یہ جو ہے نا ایسے ان کے گھر میں یہ چیزیں آئی تھیں کہ ان کے مثلا ان کے گھر میں، ان کے جسم میں، کپڑوں میں گھن لگ جاتا یا جوئیں پڑ جاتی، ایسے مختلف پیرائے میں یہ آئے تھے. ٹھیک ہے، ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ سارے ختم کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی. تو یہ سب چیزیں ان کے اوپر، ان کے یہ جو مینڈک ہے نا، یہ پانی ہر جگہ، پانی میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، یعنی مختلف ہر جگہ. پھر اسی طرح سے ان کا پورے جتنا بھی پانی تھا نا علاقے کا وہ سارا خون بن گیا. یہ اتنی روشن، اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ تم پر عذاب آ رہا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں سمجھتے. جب بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی کچھ جرائم پیشہ. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. جب ان سے اس عذاب کو خاص وقت تک ان سے ہٹا دیا جاتا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنی ہوتی. ان کے اندر یہ عہد شکنی کون آلے جو ہے نا فرعون کیا کرتے تھے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے گئے تھے اس زمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دی. کن کو؟ بنی اسرائیل کو، جس پہ ہم نے برکت رکھی تھی. اور آپ کا رب
کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ پیچھے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا حکم دیا تھا اور انہوں نے صبر کیا بھی, اور وہی صبر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے. تو اس زمین کے جو پورا پچھم, اس سے مراد جو ہے شام کا علاقہ فلسطین. اچھا اس زمانے میں یہ بتا دوں کہ شام فلسطین یہ ایک ہی ہوتے تھے, اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا. یہ تو فلسطین وغیرہ یہ تو بعد میں ڈویژنز ہوئی. اس پورے علاقے کو جو آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں بھی شام کا ذکر آتا ہے, اور آخر زمانے میں شام کی طرف جانے اور ادھر پڑاؤ ڈالنے کا ایک بشارت بھی دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, تو وہ پورا علاقہ جو ہے نا شام اس میں, تو اگر آپ کو شام کا تو اس پہ فلسطین انکلیوڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بعد میں بنے نا یہ علاقے انفیکٹ, اور یہ سب شروع سے مسلمانوں کے پاس تھا, کیونکہ انہوں نے تو قبضہ کبھی کیا نہیں, انہوں نے جہاد کیا نہیں تھا, پھر مسلمانوں کے انڈر کنٹرول یہ رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا. اور ہم نے فرعون کی اور اس کی قوم کی ساختہ پرداختوں کارخانوں اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب کو دھرم برہم کر دیا. یعنی ان کی ساری جو ہے نا کہ ان کی ساری قوم برباد ہوئی, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا, اور پس ان کے پھر وہ سارا آپ یاد رکھیں کہ وہ سمندر پھاڑ کر ان کو نکالا گیا اور کس طرح سے. اور اس کے فوراً بعد جب ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے ہوئے تھے, شرک کر رہے تھے, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے. آپ نے فرمایا تم لوگ واقعی بڑی جہالت کی باتیں کرتے. یعنی اتنی کچھ نشانیاں دیکھ کر گزرے تھے کہیں سے, جیسے نہیں یہ سفر میں تھے نا, جب سمندر پھاڑ کے وہ نکل رہے ہیں, پھر وہ میدان تک پہنچ رہے ہیں, تو کہیں انہوں نے دیکھا ادھر کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ نا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا معاملہ کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑی جہالت کی بات ہے. یعنی جہالت ان کے اندر رچ بس گیا تھا, یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا, اور ان کا کام محض بے بنیاد ہے. فرمایا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں, حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پہ فوقیت دی ہے. یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے اچھا معاملہ کیا, اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ چیز تمہارے ساتھ کرو, وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی. ٹھیک ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نا ایک جو لیڈر ہوتا ہے یا ایک جو سربراہ ہوتا ہے نا, وہ اچھے طریقے سے تنبیہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پرانی بات یاد کرا رہا ہے کہ کس طرح سے تم لوگوں کو نکالا گیا تھا, کس طرح تم کتنی مشکل میں تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر آگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں. اچھا یہ 30 راتیں پھر 10 اور تو 40 راتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے پہلے بھی مصر والے سفر میں بھی جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اور یہ جو کوہ طور پہ بلانا تھا نا, یہ یوں سمجھیں کہ انبیاء کے دور میں یہ تنہائی کا معاملہ ہوتا ہے. مطلب اللہ کا اور نبی کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھیے غار حرا میں اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور ایک عرصے تک اکیلے عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی, ایک تنہائی میں صرف فرشتے کی ہمراہی میں ان کو سفر کروایا گیا تھا, اور پھر وہ وہاں پہ ان کو سب چیزیں دکھائی گئی تھیں جو سب کچھ غیب ہیں ان کو دکھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پہ بلوایا گیا تھا, اور ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ کتاب دینی تھی, تورات تختیوں پہ لکھوائی گئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو انبیاء کے دور میں انبیاء کی زندگی میں یہ تنہائی کی عبادتیں ہوتی ہیں, وہ ان کا اور ان کے رب کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے. اور اس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ تنہائی کی جو عبادت ہوتی ہے نا, وہ آپ کے رب سے تقرب کا معاملہ زیادہ کرتی ہے. یا آپ بے شک آپ لکھ لیں اپنے دل پہ. میں ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں, اور میں کیا تو حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نوافل گھروں میں پڑھا کرو. اور یہ کس کو حکم ہے؟ مردوں کو. یعنی مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے نوافل, اور یہ نوافل اچھا سنتیں بھی نوافل کی اقسام ہے, تو سنتیں بھی تو سنت اور نوافل گھروں میں پڑھا. اس لیے آپ دیکھیں باجماعت جو کروائی جاتی ہے وہ فرض کروائی جاتی ہے نا, تو سنت اور نوافل کی تو نہیں کروائی جاتی. ٹھیک ہے نا, تو جو نوافل جو ہوتے ہیں نا
وہ جتنی آپ تنہائی میں ادا کریں گے نا اتنا ہی آپ کا رب سے تقرب کا سلسلہ بڑھے گا. آپ دعاؤں میں بھی تھوڑے سے ایکسپرٹ ہوں گی کیونکہ اکیلے ہوں گے نا, تو آپ رو کر جس طرح بھی کر کے آپ اللہ سے اپنی دعائیں پیش کریں گے اور اللہ سے اپنی دعائیں منوا بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اور جماعت میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بڑے پیارے رکھے ہیں. فرض والا جو ہے جماعت کے ساتھ, کہ وہ آپ کا فرض جماعت کے ساتھ, یا جو آپ کی جو یکجہتی والا معاملہ ہے, امت والا معاملہ ہے, وہ آپ کا وہاں پہ ادا ہوتا ہے. اور پھر گھر کے اندر جب اسپیشلی مرد کو حکم ہے نا, تو عورتوں کو تو ویسے بھی, تو مرد جب پڑھے تو گھر کے اندر گھر کے جو افراد ہیں, بچے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں مثلاً, یا بیوی ہوتی ہے, یا گھر کے اور بھی افراد ہوتے ہیں, اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں, تو ان پہ ایک اچھا امپریشن جاتا ہے کہ جو سربراہ ہے یہ کتنا عبادت گزار. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں مرد اتنے عبادت گزار نہیں ہوتے. پڑھیں گے بھی تو زیادہ سے زیادہ وہ فرائض ادا کر کے آ جائیں گے, اور سنت و نوافل کا تو اتنا کوئی سسٹم ہی نہیں رکھتے. جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر مرد بھی جو ہے نوافل ادا کرے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ان کو تورات کے لیے بلایا گیا تھا, اور تورات کے لیے جب بلوایا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا, کیونکہ دیکھ چکے تھے نا کہ وہ تو ادھر بتوں کو دیکھ کر ہی وہ ہو گئے تھے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا, تو اس لیے اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے کہ ان کی اوپر نگران رہنا. اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی لیڈر, کوئی منتظم, ایون نبی اپنا کوئی قائم مقام وقتی طور پہ مقرر کر سکتا ہے. اور یہ تو انہوں نے پہلے ہی, حضرت ہارون علیہ السلام کی تو پہلے ہی انہوں نے سفارش کر دی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دیں. اور نبی کی فرمائشیں بھی کتنی اللہ کا پسندیدہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ بھی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنا. مطلب آپ دیکھیں نبی کا کتنا خاص رشتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, سبحان اللہ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے, ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا ہے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے, میں آپ کو ایک نظر دیکھوں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا. تو ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, تو اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. ٹھیک ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, تو جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی, جلوہ دکھایا, ذل جلال والاکرام, اسی جیم لام اس کا روٹ پڑھ ہے. ٹھیک ہے. تو تجلی فرمانا. ٹھیک ہے. تو جب تجلی فرمائی تو اس تجلی نے اس پہاڑ کے پر خچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے, میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں, میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. اچھا یہ ہر نبی کا معاملہ رہا. پیچھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں, اس سے پیچھے حضرت عزیر علیہ السلام کا دیکھ لیں. تو یہ یعنی ان کا ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا. تو یہ کیونکہ کلیم اللہ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بات تو کرتے ہی تھے, تو انہوں نے یہ بات کر دی. ٹھیک ہے نا. تو ارشاد ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے, تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو. یعنی امتیاز اس طرح سے تھا کہ کلیم اللہ تھے نا, اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, اور نبی کے پاس یہ امتیاز نہیں تھا, اللہ سے کلام نہیں کیا کرتے تھے. اور نبی وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا معاملہ لیکن کلام نہیں, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر نبی کو آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ خاص چیزیں مل گئی. ٹھیک ہے. تو اور آپ دیکھیں ایک اور چیز کہ نبی کا چناؤ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس بات کا بھی جو بنی اسرائیل کا جو اعتراض ہے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ اللہ امتیاز دیتا ہے نبی کے لیے بھی, اور نبی میں پھر کیا کیا خصوصیات ہوں گی وہ بھی. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر تفصیل ان کو لکھ لی, اور تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو. کسی چیز کی آواز ہے؟ تو ان کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں. اب یہ تورات دینے کا سارا معاملہ ہوا تھا, تورات دے دی گئی تھی. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھاتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں,
جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہ لائیں، اور ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو طریقہ نہ بنائیں، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ بنائیں۔ یہ سبب، یہ اصل میں وہ طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت کے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو یہ کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود بنا لیا جو کہ ایک کالم تھا۔ اب انہوں نے پیچھے سے کیا کیا کہ زیور تو لے کے آئے تھے نا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ زیور ایسی چیز ہے نا جو لائی جا سکتی ہے، تو بلکہ ان کا تو اگر آپ 10 کمانڈمنٹس میں دیکھیں نا تو ان کی تو وہ نہیں ہوتی چارپائیاں وغیرہ سب، ان کا وہ پورا قافلہ جب نکل رہا تھا تو پورا قافلے کی شکل میں جو بھی صندوق کے جو بھی نکال سکتے تھے وہ اٹھا لیے تھے، رات کے اندھیرے میں نکلے تھے تو اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ جو بھی لائے تھے نہیں لائے تھے یہ ایک الگ بات، لیکن یہ زیور ایسا لگتا ہے کہ لے آئے تھے اپنے ساتھ جو گولڈ کی شکل میں۔ تو وہ سامری جو تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے یہ سارا زیور دے دو تو میں کہنا، کیونکہ یہ چاہتے تھے نا کہ کوئی استغفر اللہ کوئی معبود بنا دے، تو کیونکہ دیکھا نا کہ اب نبی تو ابھی کچھ عرصے کے لیے گئے ہوئے ہیں، صحیح، تو انہوں نے پیچھے سے یہ کام کیا، اور جب نادم ہوئے تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نادم بھی ہوا تھا اس حرکت، تو انہوں نے فوری توبہ بھی کی، معلوم ہوا کہ وہ واقعی لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی۔ اب یہ کس پر؟ حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ایک طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام سے کہا یا میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت جانا۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہلکا سمجھا، میں نے ان کو بہت سرزش کی، ان کو سمجھایا، لیکن قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو اب تم مجھ سے لڑ کر دشمنوں کو مت ہراؤ۔ کیونکہ جب آپس میں اب وہ دو بھائی تھے، دونوں نبی بھی تھے، تو بھائی بھائی جب لڑتے ہیں یہ تو لوگ ہی ہنستے ہیں نا بھائی، تو یہ بات، اور بلڈ ریلیشن جب آپس میں لڑتے ہیں نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فلا تشمت بالآدھا، تو یہ تشمت بالآدھا کب ہوتے ہیں؟ جب بلڈ ریلیشنز آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اس لیے بلڈ ریلیشن کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر آپس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے نا تو بہترین سچویشن ہوتی ہے کہ آپس میں کچھ جو ہے نا بند کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں ہی وہ چیز ڈیل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو بڑھنے نہ دیں۔ ہاں بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے، اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہے یہ جو حصے کے معاملات اور اس قسم کے ہوتے ہیں تو اس میں تو اجازت بھی ہے کہ آپ جو ہے اس کو کورٹ تک بھی لے جا سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے کیونکہ یہ تو بات وہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ کی حدود کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کہیں کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ پھر اسٹیپ بھی لے سکتے ہیں۔ ادروائز اگر نارمل چیزیں ہوں، اگر چھوٹی موٹی باتیں ہوں تو پھر آپس میں جو ہے ڈیل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا سمجھا دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نا میں نے تو بہت کوشش کی تھی مگر یہ لوگ مانے نہیں۔ اچھا غصہ جو ان کو آیا تھا نا وہ قوم کے شرک پہ آیا تھا، کہ شریعت کے ساتھ جو مذاق اڑایا نا، اور اس پہ انسان کو غصہ آنا فطری ہے، آنا ہی چاہیے، یہ غصہ بھی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غصہ، یہ جو مشتعل ہونا۔ حدیث سنیں، ایک قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو اس میں ایک بہت نیک آدمی، ایک عابد تھا، تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے رب اس میں تو وہ نیک عابد بھی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ الٹو بستی کو سب سے پہلے اسی کو الٹو، کیونکہ قوم کی بے دینی اور گناہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ کبھی غیرت سے متغیر نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی چہرے کا رنگ تو بدلنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر کہیں دیکھیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اور کچھ نہیں تو کم از کم چہرے پر سرخی یا غصے کی یا تکلیف کی علامت آنی چاہیے۔ یہ تکلیف کی علامت بھی عبادت ہے، یعنی اس کا حصہ نہیں بنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو فوراً کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جاتے ہیں، کیا کریں مجبور ہے باجی، ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے، حکمت کے تحت ہم تو حکمت، ہر چیز حکمت نہیں ہوتی بھائی، آپ ٹھیک ہے آپ ان کو بھی سمجھا دیا نہیں مان رہے تو کم از کم اتنا تو کری اتنا ان کا پارٹ نہ بنے۔ اب اس میں کون سا وہ آپ کو پکڑ کے بازوؤں سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے کہ نہیں جی ہماری مہندی اٹینڈ نہیں کرو تم، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے نا۔ آپ کہیں گے باجی ہر دفعہ مہندی والی، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی، مثلاً کہیں ڈانس ہو رہا ہے، ایک بات ہے کہیں گانے گائے جا رہے ہیں، اب اس کتنی نافرمانی تو ہو رہی ہے نا بھائی،
اب آپ کا کیا ادھر سے کیا لینا دینا؟ کہیں بدعت ہو رہی ہے ایک بات ہے، اب ضروری آپ نے اس میں جا کے شرکت ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، مطلب کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا، کچھ تو آپ شو کر سکتے ہیں نا، صحیح۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب میری خطا معاف فرما، میرے بھائی کی بھی ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والا۔ اب انہوں نے تو کوئی خطا کی ہی نہیں تھی، قصور قوم کا تھا، مگر معافی نبی مانگ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے عذاب کو پہچانتے تھے، اللہ کے عذاب کو جانتے تھے، اس لیے۔ اور یہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ نبی جو ہے نا کیونکہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے غصے کو پہچانتے ہیں، تو وہ ہے نا ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بھئی عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ ادب کا انداز، خطا دونوں کی ہی نہیں تھی، مگر ادب تو اللہ کے آگے بنتا ہے نا۔ بعض اوقات آپ اچھا پتہ ہے استغفار ایک ادب کی بھی شکل ہے، استغفار ایک ادب کی بھی شکل ہے۔ آپ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے شاید اتنا کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی نہیں، لیکن استغفار کر کے نا آپ اللہ کے ادب والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے ہمیشہ ہی کوئی پرٹیکولر گناہ ہوا ہی ہو سکتا ہے پرٹیکولر گناہ آپ سے نہ ہوا، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کہیں اور ہو رہا تھا، استغفار آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دس از فار ادب، ٹھیک ہے۔ اور اس ادب سے آپ اللہ کے ادب والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور یہ وہی چیز ہے کہ آپ کو کم از کم برا لگ رہا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے عذاب اور ذلت اس دنیاوی زندگی میں ہی پڑے گا، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی ہم جو ہے جھوٹ گھڑنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تو ہمارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرد ہوا، ختم ہوا، تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کے مضامین ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے اور ہدایت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تورات کی جو تختیاں تھیں نا ان کو اٹھا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو منظور ہوتا تو اس سے قبل ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر رکھ، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے اچھا معافی دینے والا ہے۔ اور ہم لوگوں نے کہ نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھتے اور آخرت میں بھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے جو آدمی تھے اس میں تفسیر مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ گئے تھے، 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، وہ انہیں کوہ طور پہ لے گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے کہ 70 آدمی وہ ہیں جو قوم کی طرف سے بری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کی جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پہ لے جائے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اور تیسری رائے یہ کہ 70 آدمی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے لیکن انہوں نے منع نہیں کیا۔ اور چوتھی رائے یہ ہے کہ 70 آدمی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ لے جانے کی چنا کیا، وہاں لے جا کر انہیں بہرحال یہ کچھ لوگ تھے، اتنی یہاں پہ ان سب کے اس میں ہمیں جو سمجھ آتا ہے کہ کچھ تھے وہ آدمی تھے جن کو لے جایا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرے اور اللہ کے سامنے اپنی مغفرت پیش کرے اور توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ آپ دیکھیں نبی بھی شامل ہیں، نبی بھی ساتھ میں توبہ کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حدیث میں جیسے آتا ہے نا اللہ کی رحمت کس کو حصہ ہے، اور یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ روز قیامت ہوگا، اور وہ کس کے لیے ہوں گے؟ مومنین کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور ایک حدیث میں آتا ہے نا اپنے غضب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا اچھا اس میں صرف ذکر اس بات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے تورات اور انجیل میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور نبی کرتے کیا ہے؟ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کا حلال کرتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ جو ہمارے پر حرام ہوتی ہے نا وہ واقعی گندی ہوتی ہے، سائنٹیفکلی بھی پروون ہے
کہ جو چیزیں حرام ہیں نا کبھی بھی آپ ان کو اگر، اور ظاہر جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی نا، اور اب تو اس لیول پہ ہے کہ خود وہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں مسلمانوں کے اوپر حرام ہے نا ان میں خیر ہے ہی نہیں. مطلب بالعموم آپ دیکھ لیں وہ ساری بری چیزیں ہیں جو کہ ہم پر، اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر رحم کیا نا، محبت دکھائی کہ پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز کرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آگے چلتے ہیں. پھر آگے ان کی پانی کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دی. سب کی یہ کہاں ہوا تھا؟ میدان طے میں ہوا تھا، جب یہ وہاں پہ کر کے نکلے تھے، سمندر پھاڑ کے جب ان کو نکالا گیا تھا تو ان پہ من و سلوہ اترا تھا. اور جب ان کی قوم نے پانی مانگا ان سے تو اپنی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو کہا گیا کہ فلاں پتھر پہ مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ جو ہے پہنچائی، کھاؤ نفیس چیزیں جو کہ ہم نے دی، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے نا اللہ کے ان جو نعمتیں ہیں ان کا جو ہے نا ان کی نفی کرنی شروع کی، ان کی بیعت بھی کرنی شروع کی، اپنی چوائس کو پیش کیا اور اللہ کی چوائس کو جو ہے نا ریجیکٹ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور جب ان کو حکم ہوا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ جس جگہ سے تم رغبت کرو، اور زبان سے کہتے جانا توبہ ہے اور جھکے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی. جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے. سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی تھی. اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی جس وجہ سے وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے یہ حبہ گندم کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، تو یہ اپنا حبہ فی شعرہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کا ادب کرتے ہوئے وہاں سے نکالنے کے لیے، وہاں سے گزرنے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک یہ بھی عادت تھی، یہ قول کو چینج کر لیا کرتے تھے، زبان سے ایسے ٹیڑھ کر کے اس طرح سے الفاظ کو چینج کر کے جو اللہ کی نافرمانی والے الفاظ ہیں نا، جیسے سامن والا وہ استغفر اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے مخاطب کرتے تھے، سلام کی جگہ پہ وہ کیا کہتے تھے آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس طرح سے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یہ نا زبان کو چینج کر کے اور اللہ کی نافرمانی والے لفظ جو ہے نا استعمال کرتے تھے. اور آپ لوگوں نے اس بستی والوں کا جو کہ دریا شور کے قریب آباد تھی اس وقت کا حال پوچھے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے. اب ان کو ہفتے کا دن جو ہے نا ان کے شکار کے لیے منع کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے نا. تو ان یہود کو کہا گیا کہ ہفتے کا دن جو ہے نا وہ آپ نے شکار نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی ہے. تو ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں زیادہ ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی. ہم ان پر اسی طرح سے آزمائش کرتے اس سبب کہ وہ بے حکمی کرتے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس دن ہے نا اس سے پہلے جا کے نا وہاں پہ گڑھے کھول کے آ جاتے تھے، اور ہفتے والے دن اس میں جا کے وہ گڑھے میں جو پھنسی ہوئی ہوتی تھی اگلے دن جا کے ان مچھلیوں کو نکال کے لے آتے تھے. مطلب انہوں نے اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک فتویٰ خود ہی نکال رکھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے، یعنی صالحین کی جماعت جو تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ان کو کوئی سخت سزا دینے والا ہے. انہوں نے کا جواب دیا کہ تم رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جماعت صالحین سے مراد وہ جماعتیں جو ایسے کام نہیں کرتی تھی. انہی کے اندر سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ہمیشہ ہر لوگوں میں، ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان کو کیوں یہ مانتے تو ہیں نہیں. تو یہ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے روبرو عذر، یعنی یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ان کو بتا دیا گیا تھا پھر بھی یہ نہ مانے نہیں، اور پھر ابھی بھی امید ہے کہ شاید یہ ڈر جائیں. ٹھیک ہے، سو جب یہ بھول گئے بعض و نصیحت جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو ان میں خیر بتانے والے تھے ان کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا اس وجہ سے وہ بے حکمی کرتے تھے. یعنی جب وہ جس کام سے اس کو منع کیا اس میں سے حد سے نکل گئے ہفتے والے دن کے معاملے میں، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یعنی جب نہیں مانے تو ان کو استغفر اللہ بندر بنا دیا. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے
یہ بات بتلا دی کہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. یہودیوں کی پوری تاریخ جو ہے نا اس ذلت اور مسکینت سے بھری ہوئی تاریخ ہے. جب کوئی نا ان کے اوپر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ظالم حکمران آئے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وہ ہٹلر کا معاملہ یاد کر لیں کہ انہوں نے وقت نصر آیا تھا انہوں نے ان کی سمجھو کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کا اتنا تباہ حال کیونکہ بہت گندی نسل کی قوم ہے یہ یہود. تو لیکن جو کچھ چھوٹ جاتے تھے تو پھر وہ کچھ وہ جو چھوٹے میں ہیں تو وہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل میں جو تباہی مچ رہی ہے فلسطین میں اسرائیل میں تو کیا فلسطین میں جو تباہی مچا رہا ہے اسرائیل مچا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ایسی نسل تھی. ٹھیک ہے نا. اس سے ایک اور بات چلتی ہے کہ نا جنریشن ٹو جنریشن جینیٹکس میں بھی بدعملی آ جاتی ہے. اب یہ وہ لوگ تو نہیں ہے نا اس دور والے لیکن جینیٹکس میں بدعمالیاں اور جینیٹکس میں بھی نافرمانی آتی ہے نا. تو یہ یہاں پہ سارا ان کا قصہ ہے. اور پھر ہم عہد الست پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ واقعہ وہ یہ وہ آگے جا رہا ہے کہ کوہ طور والا جو میں بتا چکی ہوں کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے صاحبان کے جب بھی ان کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 172 میں دیکھیں. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ہی ان کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ان سب نے جواب دیا بلا. کیوں نکالوں بلا شاہد نہ ہم نے گواہی دی ہم سب گواہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنا کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. اب یہ جو عہد لیا گیا نا یہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے یہ عہد لیا. اسلاب صلب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس صلب سے انسان کی جو ہے روحیں انسان کی جو نسل جو تھی نا ان کی روحیں نکالی گئی تھیں. ٹھیک ہے. اور ان روحوں کو اس جگہ پر جمع کیا گیا تھا اور تمام جو ہے نا اولاد کو مطلب آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی جتنی بھی اولاد تھی نا ان سب کو اپنے سامنے پھیلا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اور ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا تھا بلا شاہد نہ کیوں نہیں ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو واپس جو ہے ان روحوں کو اپنی جو بھی ان کا مقام تھا جہاں کہیں نہ کہیں سے تو روحیں آتی ہوں گی نا تو ان کو واپس ڈال دیا گیا وہیں بھیج دیا گیا اور نا اب وہ اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہی ہے. کوئی روح کس کے گھر میں کوئی روح کس کے گھر میں. لیکن یہ اصل میں اس میں جو ہے نا ہے بات کہ تمام انسانوں کو رب کی معرفت حاصل ہے پیدا ہونے سے پہلے سے. یہ وہ چپ ہے جو کہ رب کی معرفت کی چپ وہ چپ ہے کہ جو انسان کے اندر انفٹ ہوتی ہے بلٹ ان ہوتی ہے. وہ بلٹ ان ہو کے پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یعنی کہ انسان کی ایک ہوتی ہے نیچر اور ایک ہوتا ہے نرچر. سائیکالوجی میں یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو انسان کی نیچر میں دین اسلام ہے تو جب وہ باہر نیچر یعنی کہ نیچر اس کی اپنی پرسنالٹی اس کی فزیک اور اس کا اندر روح اس سب میں دین اسلام ہے. لیکن جب وہ آتا ہے باہر دنیا میں آتا ہے اور آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے اور سمجھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مگر جب نرچر اس پر غالب آنے لگتا ہے نرچر کہتے ہیں ماحول کو انوائرمنٹ کو. نرچر میں جب اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا اس دین اسلام کو اس کو ماں باپ دنیا دار بنانے پہ تل جاتے ہیں نا یا بنا دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے اس نیچر کا جو دین اسلام ہے وہ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ختم نہیں ہوتا مگر وہ اس کے اندر وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتا. اسی لیے اکثر و بیشتر دنیا دار کے بچے پھر دنیا دار ہوتے ہیں. ان کے نیچر میں ہے دین اسلام اللہ کی معرفت بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم یہ کر کے بھیجا ہوا. اسی لیے ہمارا دل اور دماغ توحید پر بڑا فوکس رہتا ہے. ہم توحید کو من و ان تسلیم کرتے ہیں. ہم فوراً توحید کی کوئی بات ہو ایون ہم کیا ہم تو چلیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں چلیں
غیر مسلم بھی جب توحید کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. کبھی آپ نے کسی غیر مسلم کو دین اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ حق کو پہچان لینے کے آنسو، جن آنسوؤں کا ذکر آپ نے 7ویں پارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ واقعہ ہے جو کہ ہوا. اور ہم سب اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے اس سے کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی لیے بعض اوقات ہمیں شکلیں دیکھی دیکھی لگتی ہیں. وہ اسکالر یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم ادھر ملے تھے نا، تو اس لیے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کسی کا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں یا ہمیں، تو اسکالرز اس سے یہ اخذ کرتے ہیں. دین میں تو حدیث میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسکالرز اس سے اخذ کرتے ہیں کیونکہ وہ ادھر سب جمع ہوئے تھے، دیکھا تھا، تو وہ شاید جو ہے نا دیکھی شکل لگتی ہے. 12 ٹھیک ہے. پھر آگے آپ دیکھیں 175 میں کہ یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل ہوئے، سو کیا غلط راہوں والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا. یعنی کہ اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی جو ہے نا ہر انسان کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسی طرح سے صاف آیات کو بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر بتائیے، سنائیے کہ جس کو ہم نے آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. یعنی وہ قرآن اور سنت کا پڑھنے والا تھا، سمجھنے والا تھا، ہو سکتا ہے عالم ہو، مگر شیطان کے ورغلانے میں آ کر دین کو چھوڑ دیا. ایسا بھی کسی کے ساتھ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اچھے بھلے دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو بڑا اچھا انہوں نے یعنی سارٹ آف کورس بھی کیا ہوا سب کچھ، لیکن کیونکہ نرچر ان کو نہیں ملا نا اس کو گرو کرنے کا، یا انہوں نے خود بھی شاید اس کے لیے ٹرائی نہیں کی، تو وہ آہستہ آہستہ بھولتے چلے گئے اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ دین ہم نے کیا پڑھا تھا کیسے. اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی یہاں پہ، اس کو چھوڑ دے تب بھی یہاں پہ. یہی حالت اس لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کیجئے شاید کہ وہ لوگ کچھ سوچیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو کتے سے تشبیہ دے دی جو جانتے بوجھتے بھی دین پر عمل نہ کریں، دین کو نہ پڑھیں. استغفر اللہ، بڑی سخت آیت ہے، بلکہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگا. اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا یہی کام کرتی ہے. دین کسی نہ کسی لیول پہ ہم سب نے پڑھا ہوتا ہے، نورانی قاعدے کے لیول پہ تو پڑھا ہی ہوتا ہے، قرآن ویسے ناظرہ تو پڑھا ہی ہوتا ہے ہم نے. مگر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہماری دنیا میں، کہ وہ دنیا اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کو ہم بہت بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، یعنی اس کو دنیا میں بہت کچھ دیتے ہیں. جس کے نصیب میں ہوتا ہے شہرت، دولت، عزت، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. چوائس اس کی ہوتی ہے کہ وہ دین میں آنے کے لینا چاہتا ہے یا دنیا میں لینا چاہتا ہے. جیسے جنید جمشید اس کے نصیب میں تھا نا شہرت، جب گلوکار تھا تب بھی شہرت تھی اور دولت بھی تھی. ٹھیک ہے، اور لوگ ایک سارٹ آف اس کو، کیونکہ اچھا آدمی تھا نا تو اس کی عزت بھی کرتے تھے لوگ. اور آپ دیکھیں کہ نا اس کے بعد جب وہ دین میں آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شہرت بھی دی، حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں تھا. شہرت بھی دی، عزت بھی دی، زیادہ عزت دی، اور دولت بھی دی. اس کا وہ جو برانڈ کھولا یا وٹ ایور جو بھی جس طرح سے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی، وہ خود بتاتا تھا کہ دولت کی کمی نہیں تھی. ایک وقت مجھ پہ مشکل آیا مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دی اور اس سے زیادہ دی جو پہلے میں کماتا تھا. تو چوائس اس کی تھی نا کہ حلال چوز کرے یا حرام، نصیب میں اس کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا نا کچھ ملنا تو وہ آپ کو دین سے ہی مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، اور اگر نہیں ملنا ہوگا تو وہ دنیا میں آپ کتنا بھی بھاگ لیں نہیں ملے گا. تو انتظار، لیکن دین کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے تو دنیا کی طرف ہی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، یعنی دنیا کمانے لگ گیا. اور اس میں آپ دیکھیں ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. نیور.
آپ نا دنیا کا جو بھی اخراجات یا دنیا کی جو چیزیں نا اس کو سائڈ پہ رکھا کریں اور دین کو سائڈ پہ رکھیں. دین کا آپ کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے کہ بس ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ اس کا اجر دے تو ٹھیک ہے, دنیا میں دے اس کی مرضی, آخرت میں دے اس کی مرضی. ہمیں دنیا والوں سے کچھ نہیں. جو عالم ہوتا ہے یا جو اسکالر ہوتا ہے نا, وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ دنیا والوں کے پیسے سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ دنیا والوں کی ساری لین دین سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کی ساری جو اگر کوئی اس کی زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے کچھ بھی, تو ساری چیزیں اس کا مرکز جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی ملازمت کر رہا ہوتا ہے. وہ دنیا کی ملازمت کر بھی نہیں رہا ہوتا, وہ دنیا کے لیے تھوڑی دین پڑھا رہا ہوتا ہے یا دین پہنچا رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر آپ کو اجر بھی اس سے چاہیے. دنیا سے غنی ہو کر نا دین کا کام کرنا چاہیے, یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی. اور ان لوگوں کی حالت بھی بہت بری ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سو وہ ہدایت پانے والا ہے. میں یاد اللہ فهو المهتدی, جو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت پانے والا ہے, اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہدایت کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہدایت اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں لکھ دیا نا ہدایت, تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور اگر کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں, جن سے وہ سمجھتے نہیں, جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے. یعنی کہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اس لیے ہونے چاہیے نا کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی باتوں کو سمجھیں اور پہچانیں. مگر یہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اولئک کالانعام استغفر اللہ, یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں, چوپایوں کی مانند, کیونکہ ان کے بھی یہ چیزیں دل ول اور ان کے آنکھیں وانکھیں تو ان کی بھی ہوتی ہیں. تو وہ حق کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ وہ حق کو پڑھ سکتے ہیں, نہ تو وہ, اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہا استغفر اللہ, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں. اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو, اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں کا اجربی کرتے ہیں. ان لوگوں کو حدیث بات ہے, جو ان ناموں کو اللہ کے 99 نام, جو ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے, اور ان کو اچھا یہ جو نام ہوتے ہیں نا, ان کے معنی جاننا اور ان کو بیان کرنا, اپنی دعاؤں میں یاد کرنا, تو یہ بڑا انسان کے لیے فیوریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ذکر آئی. اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے, اس کے موافق انصاف کرتی ہے, یعنی جو قرآن اور سنت پر عمل کرتی ہے, جو اس میں لکھا ہے اسی پر عمل کرتی ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لے رہے ہیں, اس طور پہ کہ ان کو خبر ہی نہیں, ان کو ڈھیل, ان کو کیا مثال ہے, عملی لہم ان قیدی متین, اور ان کو مہلت دیتا ہوں, بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یعنی ان کو ڈھیل دی رکھی ہے اور وہ اس کو اپنا انعام سمجھتے ہیں. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں, وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام لگاتے تھے نا اس کی طرف جا رہا ہے. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس بات سے کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ گئی, اور پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. یعنی قرآن باقی حقیقت, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایک عالم کا قول بھی ہے کہ جس کو قرآن اور سنت کی بات مطمئن نہ کر سکے, اس کو مطمئن کرنا میرے بس کا کام ہے. تو آپ ہے نا, یہ زندگی میں بڑا امپورٹنٹ کال ہے, میرا خیال ہے امام مالک کا ہے شاید, تو ہے نا واقعی قرآن اور سنت کی بات کس چیز پہ انسان ایمان لائے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پہ لا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں پھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں اس کا وقوع کب ہوگا, آپ فرما دیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اس کا علم صرف میرے پاس ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جو ہے نا پوچھا جانے والا بھی پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. اور ایک جگہ پہ جواب دیا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کری. ٹھیک ہے نا. اور عقل مند, ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو قبر کے لیے تیاری کرے. ٹھیک ہے نا. آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا, نہ کسی ضرر کا, مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے کہا. اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا, اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچا سکتا. میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جو ہے نا بتا دی کہ میں تو خود غیب نہیں جانتا, اور قیامت غیب میں. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے اپنے جوڑ سے انس حاصل کرے. پھر جب میاں بیوی نے قربت کی, اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا, وہ اس کو لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہوگی, دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی
کا ہم خوب شکر گزاری کریں گے. اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. اور یہ واقعی انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دیتا ہے، اولاد اللہ کی بہت ہی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے دے تو پھر ان کو دین کی طرف ضرور لگانا چاہیے، ان کو ٹوٹل دنیا دار نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو اور شرک نہیں سکھانا چاہیے بلکہ توحید سکھانی چاہیے. یہ اولاد کا مقصد ہے کہ ان کو توحید سکھائی جائے، ان کو توحید پر چلایا جائے، ان کو شرک سے بچایا جائے، ان کا شکر ادا کیا جائے کہ اولاد ہو گئی. اور اگر نہیں ہے تو یہ نیت کر کے اولاد کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم توحید پہ لگائیں گے تو ہمیں اولاد عطا کریں. کیا ایسے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہ پیدا کر سکے نہ خود ہی پیدا کیے، وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے، وہ خود بھی مدد نہیں ہے. شریک تو کچھ بھی، شرک جن کو ٹھہرایا جاتا ہے وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ تمہارے کہنے پر نہ چلیں گے. تمہارے اعتبار سے دونوں عمر برابر ہے، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش ہو. یعنی جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا سبب نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارے وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان جو ہے مورتیاں بنا کے یا جیسے بندوں کو یا بزرگوں کو جیسے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں. تو تم ان کو پکارو، پھر تمہیں چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تو اگر تم سچے ہو تو ان کو کہو کہ وہ تمہاری بات کو پورا کر کے دیں، تمہاری دعاؤں کو استغفر اللہ پورا کریں. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام رکھے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ذرا رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو. یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کی چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے نا آیات میں جو ہے آپ درگزر کو اختیار کریں. یعنی جب آپ کو اشتعال لایا جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے. اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا. ٹھیک ہے، صحیح، کیونکہ اشتعال جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے. اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کا ادب کیا ہے؟ آیت نمبر 204 میں وَاذْكُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنِصْتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ خاموش رہیں، غور سے سنیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی. اور اگر خاموش نہیں رہیں گے اور غور سے نہیں سنیں گے، یہ بچے جو ہے نا سن رہے ہیں میری بات، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. صحیح ہے. اور ایک شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے ساتھ، نسبت کم آواز کے ساتھ صبح شام اہل غفلت میں سے نہ ہو جانا. یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. اس کی پاکی کون ہے اللہ کے نزدیک؟ فرشتے، اس کی سجدہ کرتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں اس میں ہے کہ دل کی عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، یعنی مختلف آوازوں کے ساتھ اللہ کو یاد کریں. بعض اوقات ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا، سو رہے ہوتے ہیں نیند میں، یا آہستہ آہستہ ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں بالکل اندھیرے میں، سب سو رہے ہیں کمرے میں، اور بھی تو آہستہ آہستہ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. کبھی ہم زور سے مثلا اذکار پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جہری اور سری دونوں نمازوں میں بھی آتا ہے، تو وہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سورہ انفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا سوال کرتے ہیں. تو اچھا، انفال جو ہے نا یہ وہ نفل سے ہے نا، زائد چیز. ٹھیک ہے، اس کا روٹ پر نون فال نام ہے. تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مال ہوتا تھا جو کافروں کے جنگ کے نتیجے میں ہاتھ لگ جاتا تھا. پہلے زمانے میں یہ حلال نہیں تھا، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا. پہلے زمانے میں جب اگر کوئی جنگ ہوتی تھی اور اگر مال غنیمت یا کچھ جو مال ہے کافروں کا ہاتھ لگ جاتا تھا تو اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اس کو بھسم کر دیتی تھی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیر اور ان کی جو ہے نا اوپر جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ امت کے لیے حلال قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو غنیمت ہے نا، یہ کہہ دیجئے کہ یہ غنیمت ہے اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بیسیکلی یہ اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ تمہارے درمیان موجود ہے، تو تمہیں غنیمت نہیں. تو اس لیے پہلا حوالہ جو ہے نا مانوی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رکھو.
سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا اس میں باہمی تعلقات کا اس میں کہ مال کی محبت میں انسان اکثر و بیشتر قطع رحمی کر جاتا ہے یا مال زیادہ لینا چاہتا ہے. تو مال جو ہے نا دیکھیں مال دولت نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات انسان کے رشتے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی دولت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم, لرز جانا, وجل کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے, خاص ایمان والوں کی, ٹھیک ہے. تو پھر آگے غزوہ بدر کے احکامات کی, جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کی بات کے ساتھ آپ کو روانہ کیا غزوہ بدر, اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گناہ سمجھتی تھی اس حد کے بارے میں, اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا, آپ اس سے جھگڑ رہے تھے, کوئی گویا ان کو کوئی موت کی طرف ہانکے جا رہا ہے اور کوئی کیونکہ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں کا میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا, یا تو تجارتی قافلہ یا لشکر قریش, کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا. تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے گی, تجارتی قافلہ بھی جو, اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکامات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں, تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے. یہ مجرم لوگ ناپسند چاہے کریں, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات دین کے غلبے کے اسباب بنائے جاتے ہیں, غزوہ بدر بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب تھا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے, ٹھیک ہے. جنگ بدر میں آپ دیکھیں فرشتوں کی مدد اس طرح سے آئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور بارش اور اونگ سب مدد آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے امداد محض اس لیے کی کہ تاکہ بشارت ہو, تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے, اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے, جو کہ زبردست حکمت والا. بڑے خوبصورت ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے. اگر انسان بھی کوئی آپ کی مدد کر رہے ہیں نا تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا دیا. انفیکٹ مدد صرف اللہ, تو اس لیے مانگنا صرف اللہ سے چاہیے. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا, یہ غزوہ بدر میں, ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ سب غزوہ بدر میں ہوا تھا. اور آپ کو میں بتا دیا تھا یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے کافروں کو جنگ میں جو شکست ہوئی تھی نا, اس کی طرف اشارہ ہے 13 میں, آیت نمبر 13 میں, کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے, سو یہ سزا چکھو. اور اے ایمان والو, جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جائے تو ان سے پشت مت پھیرنا, ٹھیک ہے. جو شخص اس موقع پر پشت پھیرے گا تو وہ پھر اس کا کیا انجام ہوگا, وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا. سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا, اور آپ نے خاک میں مٹھی جنگ بدر میں کنکریوں کی مٹھی بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر پھینکی تھی, اس کی طرف اشارہ, ٹھیک ہے. تو اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو, جو کہ یہ مکہ سے نکلتے ہوئے ابو جہل اور صاحب قریش جو تھے انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی آج ہم میں تو جو تیرا نافرمان ہے اور جو نا قاطع رحم ہے اس کو ہلاک کر دے. تو اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو بس فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا, کیونکہ تم ہی نافرمان تھے اور تم ہی ہلاک ہو گئے. اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے, ٹھیک ہے. کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو, اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو, سنتے جانتے وہ روگردانی مت کرو. اور تم لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم سن لیا لیکن وہ سنتے سناتے کچھ نہیں. بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک ہوئے جو بہرے ہیں گونگے اور ذرا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. اس کی تو آیات کی ابھی یہی آپ کا ابھی سبق ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بدترین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو کہ ایمان کی طرف نہیں آتے. آزاد تو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے مگر ان کا استعمال نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب میں کے درمیان آڑ بن جاتا, انہوں نے پیسے شروع کرنے بن جاتا. اور بلا شبہ تم سب کو اللہ کی طرف, ان کو زیادہ جلدی پڑی جیسے پڑھنے کی بچے, اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی کی طرف واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوں گے. اچھا, بندوں کا ایک دوسرے کے اوپر تسلط اور سماوات کی عرض کی جو بعض اوقات بلائیں آتی ہیں, بارش سیلاب, اس کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ بعض اوقات تمہارے جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو ہے نا اس آیت پہ دیکھ لیں کہ اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور اولاد تو ایک امتحان کی چیز ہے. اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے. یعنی یہ جو مال اور اولاد کی جو محبت ہوتی ہے نا بعض اوقات انسان کو گناہ پر اور غلط کاموں پہ آمادہ کرتی ہے, تو اس سے روکا گیا کہ یہ تو آزمائش ہے, یہ تو آپ کو ٹیمپٹیشنز ہیں,
اس ٹیمپٹیشن سے تو بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 30 میں دارالندوا کی سازش کا ذکر ہے جس میں سرداران قریش مکہ نے مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ اس پر معمور کیا. اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے کہ جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں, اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے, اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. وہ تو ہجرت ہونی تھی. ٹھیک ہے نا, صحیح. اور پھر آگے ان کی نماز کا ذکر اللہ, اور کہ ان کی نماز سے کعبہ سے یہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے, سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو. اور پھر آگے اگر روح گردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے, وہ بہت ہی اچھا ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بڑی اچھی تسبیح بھی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ.